نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين وأصحابه المنتجبين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین محترم، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف و تمجید کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بہترین ہستیوں پر، یعنی اس نور اول اور مخلوق اول پروردگار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے خاندان مطہر پر، اسی طرح آپ کے باوفا اصحاب پر درود و سلام بھیجتے ہیں. آپ کی خدمت میں بھی ہم مخلصانہ سلام پیش کرتے ہیں اور ہمارے آج کے اس اسپیشل پروگرام اظہار حقیقت میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، یہ رات بڑی مبارک رات ہے. میلاد امام ہشتم امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی مناسبت پر میں تمام اپنے سننے اور دیکھنے والوں کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. آپ سب کی جانب سے اپنی طرف سے امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں بھی ان کے جد کی میلاد پر مبارکبادی پیش کرتا ہوں. امید ہے کہ ان معصوم اماموں کی نظر کرم ہم پر جمی رہے گی اور ہم ان کے صدقے میں دین اور دنیا کے اندر کامیاب اور کامران قائم و دائم رہیں گے انشاءاللہ المستعان. ناظرین، آج ہماری ایک بہت معزز بہن خواہر عالمہ ام فروا کی والدہ مرحومہ کی برسی کی مناسبت پر ان کی جانب سے، ان کے اہل خانہ کی جانب سے اور ہماری طرف سے یہ درخواست ہے کہ ایک سورہ فاتحہ عالمہ معظمہ جناب ام فروا کی والدہ مرحومہ کی روح کو اصال فرمائیں. اور اس طرح امید ہے انشاءاللہ المستعان کہ آج کی اس نورانی شب میں ان کی والدہ مرحومہ کی قبر کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی روشن و منور کرے گا اور ان کی مغفرت کا سامان مہیا فرمائے گا. ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے عرض کیا تھا کہ عرصہ دراز سے اس بات کو لے کر بہت زیادہ شور مچایا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں، بخشے گئے ہیں، ان کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں اور وہ جو مرضی اپنی زندگی میں کرتے رہیں، بہرحال ان کا ٹھکانہ بہشت اور جنت ہے. اس عقیدے کو سب سے پہلے جس نے امت مسلمہ میں پیش کیا محمد بن کعب القرظی ہیں اور ان کے اس خیال کو
حکومتوں نے پروموٹ کیا اور اس کی اچھی خاصی پبلسٹی کی، یہاں تک کہ اکثریت نے میڈیا کے زور کا اثر لیا اور اکثریت امت مسلمہ کی اس کو ایک عقیدہ راسخ کے طور پر اپنا لیا کہ ہم کسی بھی صحابہ کو چاہے کتنا ہی بڑا جرم ان کی زندگی میں دیکھیں برا نہیں کہہ سکتے ہیں، اور ہم سب کے لیے یہی کہیں کہ وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ ایک ایسی پٹی آنکھوں پر باندھ دی گئی جو صدیوں سے آنکھوں پر امت مسلمہ کے چڑھی ہوئی ہے، اور سوچ پر بھی تالے لگا دیے گئے۔ جس آیہ کریمہ کو پڑھا جاتا ہے اور پڑھا گیا وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ۔ اس آیہ کریمہ کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سے یہ نتیجہ اخذ کر لیا گیا کہ سارے مہاجرین و انصار یعنی جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ بخشے گئے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ ہم نے گزشتہ ہفتے اس کی باقاعدہ علمی اور تحقیقی آپ کی خدمت میں گفتگو کی، یقیناً آپ نے اسے مفید پایا۔ عقل و خرد، علم و دانش، تحقیق اور تدبر و تفکر کا نتیجہ قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید ہی کے حامل یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ہم نے سنا، اور ان احادیث متواترہ کا سہارا لیا کہ جو دونوں مکاتب فکری کے یہاں قابل قبول ہیں، مشترک ہیں، اور دونوں مصادر میں ان کا وجود پایا جاتا ہے۔ گفتگو کو ہم مزید ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے، لیکن ایک بہت اہم نقطہ رہ گیا تھا۔ آج اس نقطے کو پیش کرنے کے بعد آج کے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک نقطہ جو پیش کیا گیا کہ اس آیت میں جہاں اللہ سبحانہ تعالی نے تمام بقول محمد بن کعب القرظی کے اور اس کے نتیجے میں اکثریت امت مسلمہ کے جو نام نہاد علماء ہیں ان کے بقول سب کو تو اللہ نے بلا قید و شرط بخش دیا اور وہ سارے کے سارے بخشے گئے، لیکن تابعین کے لیے احسان کی شرط کے ساتھ اللہ کی خوشنودی ہے، یعنی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے مصداق تابعین بھی ہیں، مگر ایک شرط کے ساتھ کہ وہ نیکی کے ساتھ اتباع کریں صحابہ کرام کی۔ پوچھا گیا محمد بن کعب القرظی سے کہ آپ نے اس بات کو کیسے نتیجے کے طور پر نکالا ہے؟ کہا اس لیے کہ شروع میں تو کوئی کنڈیشن نہیں ہے، تابعین کے لیے کنڈیشن ہے، لہٰذا تابعین میں وہی جنتی ہے جو نیکی کے ساتھ اتباع کرے۔ ناظرین تھوڑا سا اگر کوئی غور کرے، مجھے کسی حوالے یا حدیث یا تفسیر کی کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ سے آپ کے دل و دماغ کو کھلے رکھنے کے ساتھ پوچھنا چاہوں گا، اور غور کرنے کی بات یہی ہے کہ آپ ذرا غور کریں کہ اگر اللہ نے کنڈیشن لگائی ہے نجات کے لیے، جنت میں جانے کے لیے تابعین کے ساتھ کہ وہ نیکی کے ساتھ اتباع کریں، تو کیا یہ کنڈیشن اتباع کرنے والے کے ساتھ تو ہو، لیکن جن کی اتباع کی جائے ان کے لیے یہ کنڈیشن نہ ہو بلکہ وہ آزاد ہوں؟ دوسرے لفظوں میں اگر کوئی اس آیت سے یہ نتیجہ نکال رہا ہے کہ جو مقتدا ہیں اور جو مطاع ہیں، جن کی اتباع